اب پھر ساحل ندیم صاحب نے پتہ نہیں کیا ہو گیا رمضان میں بیٹھے بیٹھے میرا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیا ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں. بھائی آپ جو اچھا کام کر رہے ہو کرتے رہو. پھر سود پہ آپ نے ٹانگ اڑائی ہے, پھر کلپ بنا دیا میرے خلاف. مفتی طارق مسعود کو سود کا کیا پتا؟ آؤ بیٹھو میرے ساتھ ٹی وی میں آپ کو سامنے سود کو ایکسپلین کروں گا اور بتاؤں گا. پھر مجھ سے بتاؤ کہ اسلامک بینکنگ میں کون سا ایسا کام ہے جو سودی معاہدہ ہو رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے اسلامک بینکنگ کو. بھائی آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو ایسے باتیں نہیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی ملا کے اس کو. اس وقت اسلامک بینکنگ کے سب سے زیادہ خلاف یہودی ہے. اس کو اپنی معیشت ڈوبتی بھی نظر آ رہی ہے. اور اتنی جنرل مشرف جب اسلامک بینکنگ کے سپریم کورٹ میں لا پاس ہوا تھا, جنرل مشرف نے اس کو کھڑائی میں ڈال دیا تھا. کیوں ڈال دیا تھا؟ اس کو پتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, یہودی ناراض ہو رہا ہے اس سے, امریکہ ناراض ہو رہا ہے. تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب اور تنظیم اسلامی والے اور دیگر جماعت اسلامی کا بھی حصہ, سب لوگ لگے رہے. اب جا کے سپریم کورٹ سے پاس کروایا ہے. تب سارے بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ سودی بینک سے نکلے اور اسلامائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو اس پہ تو خوشیاں منانی چاہیے. پریشان اس سے یہودی ہے, امریکہ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو امریکہ میں پابندی لگی ہے اسی بیس پہ لگی ہے کہ اسلامک بینکنگ کو فروغ دے رہے ہیں یہ. لیکن ہمارے یہاں اسکالر بیٹھ کے بلا وجہ ایک کام اچھا ہونے جا رہا ہے, آپ اس میں کباب میں ہڈی بن رہے ہو کہ نہیں یہ اسلامک نہیں ہے, یہ تو سودی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, جبکہ آپ کی نالج اس بارے میں زیرو ہے. تو میرا دل نہیں چاہتا میں نام لے کے لوگوں پہ رد کروں. ساحل ندیم صاحب اچھے آدمی, مجھ سے اچھے ہی آدمی ہوں گے, دین کی باتیں کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں لوگوں کو آپ اچھی باتیں بتا رہے ہو, ماشاءاللہ یہ کام کرتے رہو. بھائی جس چیز میں آپ ماہر نہیں ہو, یہ مفتیوں کا کام ہے. پہلے آپ کے میں نے کچھ کلپ سنے, کچھ مسائل لوگوں نے آپ سے پوچھے, انہوں نے کہا, آپ نے کہا بھی مفتیوں سے پوچھو. اچھا لگا یار, جو آپ کی فیلڈ نہیں آپ اس میں نہیں گھس رہے. لیکن جب آپ گھسو گے تو پھر یہ مسئلہ خراب ہوگا. تو کوئی ویلڈ پوائنٹ ہو نا تو بتائیں آپ, میں پھر اس کا جواب دوں گا کہ کیوں آپ کو یہ سود لگ رہا ہے. کوئی ایسی ہوائی باتیں نہ ہو, ہوائی باتیں یہ سود ہے ادھر سے کان, اس میں یہ دیکھو. ایک مثال دے کے بس میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, عورت سے ریلیشن اگر 2 گواہ ہوں اور ایجاب و قبول ہو تو یہ ریلیشن حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال. لیکن اگر 2 گواہ نہ ہوں یا گواہ ہوں لیکن ایجاب و قبول نہ ہو, پھر ریلیشن ہو تو حلال ہے حرام ہے؟ حالانکہ کام تو سیم ہے. جو کام ادھر ہو رہا ہے وہی ادھر ہو رہا ہے. کام سیم ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک میں کام وہی ہے لیکن طریقہ کون سا اختیار کیا؟ جو اسلام نے بتایا ہے, بھئی ایجاب و قبول کرو گواہوں کو سامنے. اور ایک میں کام وہی ہے لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو شریعت نے بتایا. ایک عبادت بن گیا اور ایک اتنا بڑا جرم کہ 100 کوڑے مارو. اب کوئی کہے کہ ایکچولی ان مولویوں نے زنا کو لیگل کر دیا ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, انہوں نے عورت سے جو ہے نا جنسی خواہش پوری کرنے کو لیگل کر دیا ہے, اور صرف یہ کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرو اور پھر کرتے رہو. تو نتیجہ تو وہی نکل رہا ہے بھائی. بعض کام ایسے ہیں جن میں شریعت نتیجے کو دیکھتی ہے, بعض کام ایسے ہیں جن میں طریقے کو دیکھتی ہے, نتیجے کو نہیں دیکھتی. تو یہ مفتیوں کو پتا ہوتا ہے کون سا کام ایسا ہے جس میں نتیجہ دیکھا جائے گا, طریقہ نہیں دیکھا جائے گا, اور کون سے کام ایسے جس میں طریقہ دیکھا جائے گا, نتیجہ نہیں دیکھا جائے گا. سود میں طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پیسہ کما رہا ہے, نتیجہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہی رزلٹ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. 100 دفعہ وہی رزلٹ نکل رہا ہو کہ 1 کروڑ پہ آپ 2 لاکھ روپے کما رہے ہو, سود میں بھی 1 کروڑ پہ 2 لاکھ روپے کما رہے ہو. لیکن اگر اس 1 کروڑ کو بذریعہ تجارت کما رہے ہو 2 لاکھ, تو یہ 2 لاکھ حلال ہے, چاہے اس کو سود کا نام دے دو. اور اگر تجارت کے بغیر کما رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے, چاہے آپ اس کو خرید و فروخت کا نام دے دو. اب اسلامک بینکنگ 6 بنیادی عقود پر ہے: مضاربہ, مشارکہ, سلم, استثناء, اجارہ اور مرابحہ. یہ 6 کے 6 عقود قرآن و سنت سے ثابت ہیں.